ایسے ہیں جو رمضان میں نہیں بخشے جائیں گے، وہ تراویح بھی پڑھیں گے، وہ صدقہ خیرات بھی کریں گے، وہ اعتکاف بھی کریں گے، وہ شب قدر میں عبادت بھی کریں گے، مگر وہ نہیں بخشے جائیں گے۔ ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان، وہ جس کے ماں باپ کا دل اس سے دکھا ہوا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، رمضان میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے روٹھی ہوئی ماؤں کو منا لو، روٹھے ہوئے باپ کو منا لو، اگر ان کا دل دکھا ہوا ہے ان کے پاؤں پڑھ کے کسی طرح ان کو خوش کر دو۔ تو رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے ماں باپ کو منانا ہے، رمضان میں اللہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ دوسرا شخص جسے رمضان میں نہیں بخشا جاتا وہ ہے جو مستقل شراب پیتا ہے، مدمن خمر، مستقل شراب پیتا ہے، شراب کا عادی، اس کو بھی رمضان میں اللہ نہیں بخشے گا۔ ہاں رمضان سے پہلے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اور تیسرا وہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو۔ کینہ ایک خاص جذبہ ہے، جب وہ دل میں آ جاتا ہے تو انسان اگلے کی برائی سے خوش ہوتا ہے، خوشی سے پریشان ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اس کو نقصان ہو جائے گا دل خوش ہوگا، اچھا ہوا اس کے ساتھ، اس کو کوئی خوشی ملے گی تو دل پریشان ہوگا، اداس ہو جائے گا، یہ کیوں ہوا اس کے ساتھ، یہ نعمت کیوں ملی اس کو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں اس کے لیے کینہ ہے۔ کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں کینہ ہوگا کسی مسلمان کے لیے وہ رمضان میں نہیں بخشا جائے گا۔ یہ مرض اتنا عام ہے کہ دیندار بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ دو دکاندار ہیں، دونوں کی کریانے کی دکانیں ہیں، ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہوتا ہے، اسے گاہک اس کے پاس کیوں گیا، میرے پاس کیوں نہیں آیا، اس کی بکری اتنی کیوں ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی۔ اس کے پاس کوئی گاہک نہ جائے دل خوش ہوتا ہے، اس کے پاس گاہک جائیں دل پریشان ہوتا ہے۔ ساس بہو میں کینہ، نند اور بھابھی میں کینہ، دو بھائیوں میں کینہ، یہ عام ہے۔ رشتہ داروں میں کینہ، کسی کی بیٹی کا رشتہ کسی اچھے لڑکے، شریف لڑکے، کسی دیندار لڑکے کے ساتھ ہو جائے تو دوسرے رشتہ دار جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، کیوں ہوا؟ پھر جب ان کو خبر پہنچے نا کہ لڑائی ہو گئی ہے، لڑکی اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں جیسے ان کی عید ہو گئی ہو۔ ایسے لوگ رمضان میں نہیں بخشے جائیں گے، تراویح پہ نہیں بخشے جائیں گے، سحری افطاری میں نہیں بخشے جائیں گے، اور ایسے لوگ روزے بھی رکھیں تو بھی نہیں بخشے جائیں گے جب تک اس جرم سے توبہ نہ کریں۔ چوتھا آدمی جو رمضان میں نہیں بخشا جاتا وہ ہے جو رشتہ داروں سے تعلق توڑے ہوئے ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑے ہوئے ہے۔ رشتہ دار سے مراد ماں اور باپ کے رشتہ دار۔ ان رشتہ داروں میں سے اگر کسی سے بات چیت بند ہے، تعلق ٹوٹا ہوا ہے، لینا دینا بند ہوا ہے، تو رمضان کے روزے رکھ کر، تراویحاں پڑھ کر بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی، اور اللہ کے نبی کی بد دعا ان کو کھا جائے گی۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے ان چاروں باتوں سے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی سارے توبہ کر لیں، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ یا بندہ مرا پڑا ہوا ہے، میں اسے کہتا تیرے لیے رولز رائس لے کر آیا ہوں۔ رولز رائس گاڑی 18 کروڑ سے لے کے 30 کروڑ تک ہے پاکستانی کرنسی کے مطابق، اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، اس سے پہلے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، تم کون ہو، تمہارا باپ کون ہے، رئیس ہو پرانے، ہر ایک کو رولز رائس نہیں دیتے ہو۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہارے لیے رولز رائس گاڑی لے کر آیا، اٹھو، وہ نہیں اٹھ رہا۔ میں نے اسے کہا تمہارے ڈیفینس کے اندر 2 کنال کا پلاٹ کاٹا ہے، آجا، نہیں اٹھ رہا۔ ساری زندگی تو یہ گاڑی، پلاٹ، عیش و عشرت، شادی، اسی کے چکر میں انسان رہا، اب کیوں نہیں اٹھ رہا؟ اس لیے کہ اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ تمہارے پاس ہے، اس کا استعمال کرو۔ See what miracle this زندگی is۔ ہاتھ لگاؤ، یہ دھڑک رہا ہے، یہ دھڑک رہا ہے، 86,400 مرتبہ دھڑکتا ہے یہ۔ ان ڈے، ایک دن میں ہر دھڑکن فری ہے، ہر دھڑکن زندگی ہے۔ اگر تمہیں کہا جائے تمہاری 3 دھڑکنیں سکپ ہو جائیں گی، کیا کرو گے؟ اربوں روپے دے دو گے کہ نہیں یار یہ دھڑکن سکپ نہ کراؤ، دھڑکن صحیح رکھو۔ اور پورا ٹوٹل پیکج دیکھیں ذرا، ٹوٹل پیکج دیکھیں، یہ لنگز، یہ گردے، یہ پھیپڑے،
11,000 لیٹر ہوا روزانہ اندر لے کے جاتے ہیں. یہ گردے اتنے ہیں, 180 لیٹر خون روز فلٹر کرتے ہیں. یہ آنکھیں 576 میگا پکسل پر کام کرتی ہیں. آئی فون 15 24 میگا پکسل کا ہے. یہ سکن پہلی لائن آف ڈیفنس ہے آپ کی. اور یہ برین 86 بلین نیورونز کا سٹرکچر ہے. یہ آپ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, یہ الیکٹرک سرکٹ پیدا ہوتے ہیں دماغ میں, الیکٹرک سگنلز پیدا ہوتے ہیں. ایک سگنل پیدا نہ ہو مرگی کا دورہ پڑے گا. کیسی نعمت ہے, کیسے چل رہے ہیں آپ؟ یہ زندگی ہے. سوچے تو صحیح. یاد رکھنا زندگی دو نہیں ہے, ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس زندگی میں جو آپ کو ملی, اس زندگی میں آپ کما لیں, کھا لیں, عیش کر لیں, پھر ایک زندگی آپ کو دیں گے, اس زندگی میں عبادت کر لینا. نہیں, اسی زندگی میں ہر کام ایسے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. زندگی نام ہے کام کا, بیکاری تو موت ہے. زندگی کے بارے میں بات یاد رکھنا, 40 سال کے بعد نا آپ کا جسم خود بخود مرنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے. 40 سال کے بعد. اور وہ دفعہ دل دھڑک گیا, کام ہو گیا سارا. اب اگر آپ خود ایکسرسائز نہیں کرتے, ردی کھانے کھاتے ہیں, تو جسم کہے گا یار یہ بندہ تو خود انٹرسٹڈ نہیں ہے, جلدی جلدی پروسیس کمپلیٹ کرو. خود محنت کرنی ہے اس چیز کے لیے, کھانوں کو اچھا کرنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, موومنٹ کرنی ہے. اور زندگی کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ بندہ جس کی زندگی میں ایشوز آ رہے ہیں, مسائل آ رہے ہیں, مصائب آ رہے ہیں, مشکلیں آ رہی ہیں, اس کا مطلب وہ زندہ ہے, وہ گھر کے اندر بڑا ہے, وہ آفس جا رہا ہے, کوئی 10-15 لوگ اس کے اوپر انحصار کر رہے ہیں. دیٹ از گڈ. ایشوز آ رہے ہیں ان کو حل کریں. اور وہ بندہ جس کی زندگی میں ایشوز آ ہی نہیں رہے, اس کا وہ مر چکا ہے. ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو 30-35 سال کی عمر میں مر گئے تھے, لیکن ان کو 70 سال کی عمر میں دفنایا جاتا ہے. کھا رہے ہیں, جی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, لیکن زندگی نہیں ہے ان کے اندر, سوچ نہیں ہے, گول نہیں ہے, حرکت نہیں ہے. ان کو دیکھ کر کوئی انسپائر نہیں ہوتا, بس گھوم پھر رہے ہیں. زندگی کو اہم بناؤ. اور ایک اور زندگی میں بڑی بات کی جاتی ہے, کیا کھویا کیا پایا. کیا کھویا کیا پایا مجھے بتائیں. جب دنیا میں آئے تھے آپ, اس زندگی میں آئے تھے, کیا تھا آپ کے پاس؟ کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا نا. اور جب جائیں گے آپ کو ڈول دیا جائے گا, یہ ڈول لو, جتنا ڈال سکتے ہو لے جاؤ. تو جب آئے کچھ نہیں تھا, جب جاؤ گے کچھ نہیں ہوگا, تو جو کچھ ملا فائدہ ہی ہے. یو آر آن پروفٹ سائڈ. کیوں کہتے ہو یہ چلا گیا وہ چلا گیا؟ او بھائی سب کچھ چلے جانا ہے, اور جب آئے تھے کچھ نہیں تھا, پھر تو جو کچھ بھی ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اس پہ شکر کرو اللہ کا. زندگی کو ٹریجڈی سٹوری نہ بنائیں. یہ بھی نہیں ہوا, وہ بھی نہیں ہوا, سب کچھ تو ہو رہا ہے یار. رمضان بھی آ گیا, دیکھے تہجد کا وقت بھی ملتا ہے ساروں کو. ایک تعداد ہے جو پڑھ لیتی ہے, ایک تعداد ہے جو نہیں پڑھتی. آپ کی ان پٹ کیا ہے؟ اور ایک بات اور یاد رکھنا, زندگی میں احساس کی مٹھاس ضرور رکھنا. زندگی میں احساس کی مٹھاس ضرور رکھنا, لیکن اتنا زیادہ احساس نہ کرنے لگ جانا کہ لوگ ذلیل کر دیں. اگر کوئی ہاتھ پکڑائے تو پورا بازو نہ پکڑ لینا, اور اگر کوئی ہاتھ چھڑائے تو اس کے پاؤں نہ پکڑ لینا. اپنی عزت رکھنی چاہیے. آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں, اوور کم یور فیئر. اپنے ڈر پہ قابو رکھنا ہے. زندگی میں انسان ڈرتا ہے, شیروں کے درمیان رہے, شیروں کے درمیان. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاہور زو میں چلے جائیں, نہیں, شیروں کے درمیان رہنے کا مطلب یہ ہے, یہ افریقہ کی ایک سٹوری ہے. افریقہ کے اندر وہ لوگ گئے, سفاری میں گئے, تو درخت کے نیچے 13 شیر بیٹھے تھے. اب وہ جو گائیڈ تھا نا ان کا, ٹورسٹ گائیڈ, جو گائیڈ تھا, رہنما تھا, وہ بڑا مسکرا کے شیروں کے پاس جا رہا. ان کا پانی نکلا ہوا تھا, یہ شیر ہے. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا, یہ کل رات کو انہوں نے کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد یہ کچھ نہیں کہیں گے, آ جاؤ گھوم لو, بھاگنا نا ورنہ یہ تمہیں پکڑ لیں گے, بھاگیں گے. ایسا کچھ نہ کرنا کہ تم سے تھریٹ ہو, بس دیکھو اور چلے جاؤ. وہ مسکرا رہا تھا شیروں میں کھڑا, زندہ, کوئی کیج نہیں ہے, آڑ نہیں ہے, مسکرا رہا, کھڑا ہوا ہے, شیر دیکھ رہے. وہ جو بندہ تھا کہتا میں نے یہاں ایک بات سیکھی کہ ہماری زندگی بھی تو ایسی ہے. یہ زندگی, یہ دنیا بہت بڑا جنگل نہیں ہے, شیطان ہے, نفس ہے, دنیا ہے, اور یہاں پہ تم نے کس طرح رہنا ہے, گائیڈ بن کے رہنا ہے کہ ٹورسٹ بن کے رہنا ہے, یہ تمہاری مرضی ہے. دوسروں کو سکھانا ہے اس طرح کہ شیروں کا مقابلہ کیسے کرتا ہے, یا شیروں سے ڈرتے ہی رہنا ہے. اگر تم نے ایجوکیشن لی ہے, ٹریننگ لی ہے, تمہارے اندر جذبہ ہے, تم مسکرا کے شیروں کو دیکھو گے اور دوسروں کو ان سے بچاؤ گے. اگر تم خود گرے ہوئے ہو, تباہ ہو,
तब क्या कुछ कर सकते हो। तो जिंदगी के ये सबक याद रखिएगा, समझते रहिएगा। आप लेजी नहीं है, याद रखिएगा, यू आर नॉट लेजी, यू आर फुल ऑफ स्पिरिट्स। और तमाम नौजवानों को बिलअमूम और तमाम इंसानों को मैं ये सबक देना चाहता हूं कि इस जिंदगी में किसी न किसी चीज पे ज्यादा फोकस जरूर करना। आप बहुत से काम कर रहे हैं, करते रहे, लेकिन कोई एक खास काम ऐसा रखे जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है, जिसमें पैसा तवज्जो लगानी है, बार बार उसको सोचना है। ये बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, यू आर वेस्टिंग दिस लाइफ। याद रखना, सबसे अहम तरीन चीज टाइम है, और ये गुजर रहा है। आप लाफानी नहीं है, कोई आप हयात पी के नहीं आए कि आपने रहना है। कामयाब तरीन इंसान भी कह रहा है वक्त कीमती है, लेकिन वो तरगीब बन के कह रहा है। और नाकाम तरीन इंसान भी कह रहा है वक्त कीमती है, लेकिन वो इबरत बन के कह रहा है। ये वक्त खत्म हो जाएगा, यकीन रखना, एकदम चला जाएगा, और ये गुजर रहा है। इस वक्त में कोई बहुत अहम तरीन चीज जरूर कर लेना। मौत जरूरी है, वरना अगर आपको यकीन हो जाए कि मैंने अगले दिन उठना ही उठना है, आप तो सोते ही रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बेटियों की शादी भी नहीं करेंगे, कमाएंगे भी नहीं। वो मैंने मरना कहाँ है। मरना आपके अंदर जज्बा नहीं पैदा करता कि मैं कंप्लीट कर लूं सारा कुछ जल्दी जल्दी। मरना जरूरी है, मरना आपके अंदर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट पैदा करता है। सोचें जिंदगी के बारे में, एक मिनट सोचें। कीमती है ना, तो कुछ करें, और अगर वाकई फारग सी है तो फेंक दें।